وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. باب العفو والإعراض عن الجاهلين، درگزر کرنے کا باب اور جذباتی لوگوں سے بھی درگزر کرنے کا باب. اس کے اوپر ہماری پہلے بات ہو چکی ہے، مزید تفصیل کے لیے دوبارہ آ گئی، ایک پورا باب آ گیا. فصفح الصفح الجمیل، بس درگزر کیجئے اچھے اور خوبصورت انداز سے درگزر کرنا. درگزر کرنے میں ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف تو کر دیا لیکن ایسے انداز سے معاف کیا کہ احسان جتا دیا اس کے اوپر، یا ناگواری بھی دکھا دی اور پھر معاف کر دیا. تو لہٰذا یہاں کہا جا رہا ہے کہ درگزر کرو، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا تاکہ اس کا دل فتح کیا جا سکے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کرو اور معاف کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں نقطہ ذہن میں رہے گا تو موٹیویشن ملے گی دوسروں کو معاف کرنے کی. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ساری آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، هل اتا علیک یوم، کیا آپ پر کیسا دن آیا ہے؟ آواز کم. هل اتا علیک یوم، کیا آپ پر کیسا دن آیا؟ کان اشد من یوم احد، جو احد کے دن سے زیادہ سخت ہو. قال، آپ نے فرمایا، لقد لقیت من قومک، لقد لقیت من قومک، مجھے حاصل ہوا تمہاری قوم سے. کیا مطلب؟ یعنی تکلیف پہنچی یا برا رویہ انہوں نے کیا میرے ساتھ. وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ، اور جو سب سے شدید ترین کا رویہ برا تھا میرے لیے، یوم العقبہ، وہ عقبہ کی دن تھا. یہ عقبہ جو ہے یہ مکہ سے طائف جاتے ہوئے درمیان میں کسی جگہ کا نام ہے. اختلاف ہے کون سی ایگزیکٹ جگہ، لیکن درمیان میں کوئی جگہ تھی. اس عرضت نفسی، جب میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیا مطلب؟ یعنی دعوت پیش کی. الابنی عبد یالیلہ ابن عبد کلال، ابن عبد یالیل بن عبد کلال، یہ سردار تھا طائف کا ایک. آپ نے اس کو دعوت دی. فلم یجبنی الی ما عرضت، تو اس نے نہ جواب دیا مجھے، یہ دعوت قبول نہ کی جو میں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ اس نام قبول کرے لیکن اس نے نہیں کیا. فانطلقت وانا محموم علی وجہی، میں چل پڑا، بس میں چل پڑا یعنی واپس لوٹ آیا. وانا محموم علی وجہی، یہ جملہ کون سا ہے؟ واو کے بعد والا پورا حالیہ، ٹھیک ہے. اس حال میں کہ ہم کیا ہے؟ پریشانی، ٹھیک ہے. تو اس حال میں کہ میرے چہرے پہ بڑی پریشانی تھی. کیا پریشانی تھی؟ دعوت قبول کرنا تو اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایک دم بڑا مسئلہ جو تھا وہ ان کا برا رد عمل تھا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بڑے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا بلکہ پھر پیچھے لوگ بھی لگا دیے پتھر مارنے کے لیے. لیکن ایک اور بڑی پریشانی تھی، یعنی وہ تو آپ کہہ رہے ہیں تکلیف تھی ایک نا، لیکن پریشانی کیا تھی؟ جی سر، مکہ مکرمہ میں واپس جانا ان کے لیے بڑا، ہاں مکہ میں تو آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دو. اس لیے کہ ابو لہب کے ہاتھ میں سرداری آ گئی، اس نے کہا بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سر مجھے قبیلے کی پروڈکشن تھی وہ ختم ہو گئی. دو بڑی بڑی پروڈکشن پہلے آپ کو حاصل تھی، ایک حضرت خدیجہ کی تھی اور ایک حضرت ابو طالب کی. اور حضرت ابو طالب کی جو تھی وہ قبیلے کی تھی. جیسے ہی وہ فوت ہو گئے، دونوں شخصیات 6 مہینے کے اندر فوت ہو گئی، تو ابو لہب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کو قتل کر دو. آپ الٹرنیٹ کی تلاش میں گئے تھے اور آپ کی نگاہ میں طائف ہی تھا. تو بہت بڑے بڑے جو ذہن میں آپ کے کم تھے، ایک تو یہ تھا کہ دعوت کا ایک ہی الٹرنیٹ تھا اور وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ، اب دعوت کہاں لے کر جاؤں گا؟ نہیں.
دوسرا بڑا مسئلہ آپ کو یہ تھا کہ واپس کہاں جاؤں گا. اہل مکہ جو ہیں وہ تو قتل کا فیصلہ کر چکے ہوئے, یعنی یہ غم پر غم کا دن تھا. یہ ایک یہ بڑا غم کہ اب کوئی بیس نہیں مل رہا, کہاں سے دعوت آگے بڑھائی جائے, اور دوسرا بڑا غم یہ کہ یا اسے تکلیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا برا رد عمل کیا کہ جو ہے وہ بندے پیچھے لگا دیے مارنے پہ. فلم استفق کوئی اس کا مزہ نکالے گا؟ کاف کاف دوسرا کاف کہاں گیا؟ آپ نے وہ کلکلے سے تو نہیں نکال دیا جی. اگر دو کاف ہوتے دوسرا تو ہوتا نا, شد آ جاتی. تیسری کتاب بھول گئے تھوڑی جی. وہ ہے نا مجزوم ہے جی, مجزوم ہے وہ آخری والا. تو مجزوم ہے تو جو تیسرا حرف ہے وہ گر جائے گا. نہیں وہ ہوگا نا یا اس طرح سین فا کا سین فا کا سبحان اللہ. دوسری رائے اس پہ تو جرمانہ ہونا چاہیے. علت ہو دوسری فا واو کا فا واو کاف یا فا یا کاف, یہ فاقہ سے ٹھیک ہے. اور جب مجھے کچھ افاقہ ہوا, ٹھیک ہے, افاقہ جب مجھے کچھ افاقہ ہوا, فلم استفق پس مجھے نہ افاقہ ہوا یا میں نہ افاقہ حاصل کر سکا, الا وانا بکرن ثعالب مگر جب میں کرنے ثعالب, یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہنچا, ٹھیک ہے, کرنے ثعالب میں پہنچا, پھر مجھے کچھ افاقہ ہوا. اس سے پہلے گویا کہ افاقہ بھی نہیں تھا, یعنی وہ لہو لہان سے آپ, ٹھیک ہے. فنادانی ملک الجبال تو مجھے پہاڑ کے فرشتے نے پکارا. فرفعت رأسی تو میں نے اپنا سر اٹھایا, وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَزَلَّتْنِي میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے جو مجھے سایہ کیے ہوئے ہے. فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ علیہ السلام تو میں اوپر دیکھتا ہوں تو جبریل علیہ السلام ہے. فَنَادَانِي تو انہوں نے مجھے پکارا, فقال وہ کہا, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے سن لی آپ کی قوم کی بات انہوں نے آپ کو کہی. وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ اور جو انہوں نے آپ کو جواب دیا. وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ اور تحقیق آپ کی طرف پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے. لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِ تاکہ آپ حکم دیں جو آپ چاہیں, آپ کے پاس وہ اختیار ہے, آپ اسے جو حکم دیں وہ کرے گا. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ تو پہاڑ کے فرشتے نے مجھے پکارا. فَسَلَّمَ عَلَيَّ تو مجھ پر سلام کیا. ثم قال پھر کہا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ قد سمع قول قومک لک اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی جو انہوں نے آپ سے کی. وانا ملک الجبال اور میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں. وقد بعثنی ربی الیک اور اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. لتأمرنی بامرک تاکہ آپ مجھے حکم دیں اپنے معاملے کا. فما شئت تو آپ کیا چاہتے ہیں. ان شئت اگر آپ چاہیں. اطبقت علیہم الاخشبین اخشبین جو ہے یہ الجبل الغلیظ بڑا کیا کہیں سخت پہاڑ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہیں تو میں انہیں لپیٹ دوں دو پہاڑوں کے درمیان آپ کی قوم کو. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب واللہ عالم یہ دو پہاڑ کون سے ہیں انہوں نے کیا دی ہے. یا تو ان دونوں کے درمیان صرف مکہ آتا ہے یا پھر طائف اور مکہ دونوں ان کے درمیان آتے ہیں, واللہ عالم. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا. صلب ہے نا, صلبی اولاد ہوتی ہے. صلب کسے کہتے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو من اصلابہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے نکالے گا. من یعبد اللہ وحدہ جو اللہ کی بندگی کرے گا توحید کے ساتھ. لا یشرک بہ شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا. ایک تو استدلال یہاں پہ ہو گیا عارض للجاہلین, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جن کے سامنے بات کی گئی وہ سمجھے نہیں اس بات کو, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے, تو آپ نے انہیں معاف کر دیا. اور ایسے دن معاف کیے جو سب سے مشکل ترین دن تھا آپ کے لیے. دوسری اہم بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ سیپریٹ ایک موضوع ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر کام جو سر انجام دے رہے ہیں عملی طور پہ فرشتے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر کام کے لیے الگ فرشتہ مقرر ہے اور بعض لوگوں کے فرشتوں کے پورے ڈپارٹمنٹس مقرر ہیں.
تو یہاں پہ ایک دلیل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہے پہاڑوں کے کام کرنا، البتہ وہ چونکہ فرشتوں کے لیڈر ہیں سب سے، تو وہ گویا ساتھ آئے اور اس ڈپارٹمنٹ کے فرشتے کو ساتھ لائے کہ یہ کام کرے گا۔ ویسے ہی وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ آتا ہے اور یہ چیزیں لکھ دیتا ہے، تو وہاں لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ جی اس نے تو لکھ دیا تو کیا ہے، تو وہ سمجھو وہ فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ اس نے زندگی میں رہنا ہوتا ہے، اس کے معاملات ڈیل کرنے ہوتے ہیں، تو اسے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ بندہ کرے گا کیا، اس لیے کہ بالفعل وہ جو عمل ہوگا وہ کوئی فرشتہ ساتھ لگا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو بھی اس دنیا میں ہلچل ہو رہی ہے، ساری حرکت ہو رہی ہے، تو یوں آپ کہیں کہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ مشین بھی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اندر اس کے ایک پورا سسٹم لگا ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے اس کائنات میں جو کام سارا چل رہا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے ہیں جو اس کا انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے، سمجھنے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے لیکن وہ ایگزیکٹ مثال نہیں ہوگی۔ بالفرض میں یہ ہاتھ اپنا اٹھاتا ہوں، عین ممکن ہے بالفرض کہ وہ فرشتہ مقرر ہو اس کام سے، یہ کام کروائے، مثال دے رہا ہوں صرف، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو اب کیا فرشتے مقرر ہیں جو کوئی کام اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، یعنی اس کو سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی وہ فرشتہ جو انسان کے معاملات لے کے چل رہا ہے اسے تو معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا نا اس نے کرنا کیا، ٹھیک ہے؟ البتہ اسے اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے وہ معاملہ کنسرننگ تھا ہی نہیں، وہ لوہے محفوظ میں تو لکھا ہوا تھا لیکن اس فرشتے کو نہیں پتا تھا۔ ہاں اس فرشتے کو وہ علم دے دیا گیا جب بچہ 4 ماہ کا ہوا اور اس کی روح اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ یوں کہیں کہ فرشتے ایک جگہ موجود ہیں، وہاں پہ انسانی ارواح بھی موجود ہیں، جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ اس کی فائل لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاسپٹلز میں نے دیکھا ہے کہ وہ میری بیٹی ایڈمٹ تھی تو وہ جب دوسری بلڈنگ میں لے کے جاتے تھے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس، گاڑی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ ڈرائیور کو فائل پکڑا دیتے تھے، اسے پیشنٹ کو نہیں دیتے تھے یا اس کے ساتھ جو بندہ تھا اسے نہیں دیتے تھے فائل، ڈرائیور کو پکڑاتے تھے، تو وہاں لے جاتا تھا، وہ بچے کو چیک ہوتا تھا تو فائل دیتے تھے، وہ اس پہ انٹری کر کے واپس اسی ڈرائیور کو دیتا تھا اور آگے لا کے جمع کرتا تھا۔ تو گویا ایسے ہی وہاں پہ ایک فائل موجود ہے ہر بندے کی، وہ فائل لے کے وہ فرشتہ آ جاتا ہے اس دنیا میں، اور وہ روح جب تک اس دنیا میں رہتی ہے وہ فرشتہ اس کے سارے معاملات سر انجام دیتا ہے اور پھر فائل واپس لے جا کے سبمٹ کر دیتا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے تو ایک دلیل یہاں پہ بھی ہے کہ گویا پہاڑوں کا فرشتہ الگ ہے، بارشوں کا فرشتے الگ ہیں، ایسے ہی انسان کے معاملات چلانے کے لیے فرشتے الگ سے ہیں۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ضرب لگائی اپنے ہاتھ سے کسی شے کو کبھی بھی، ولا امرأۃ اور نہ کسی عورت کو، ولا خادما نہ کسی خادم کو، آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، سوائے یہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، وما نیلا یعنی قتال میں آپ نے تلوار چلائی ہے، وہاں آپ نے لوگوں کو مارا ہے جو اللہ کے دشمن تھے، یہاں نہیں، آپس میں جو معاملات ہے اس میں نہیں۔ وما نیلا منہ، نالا ینالو سے مجہول، جیسے کیلا ہے تو کیلا کے وزن پہ نیلا، نالا ینالو سے نیلا، وما نیلا منہ شیء اور آپ کو کبھی کوئی شے نہیں پہنچی، وما نیلا منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، آپ کو کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا کہ آپ نے وہ کرنے والے سے انتقام لیا ہو، الا ان ينتهك شيء من محارم اللہ تعالی، سوائے یہ کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں مداخلت کی ہو، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا ہو، فینتقم للہ تعالی، تو آپ انتقام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ 2 چیزیں آگے اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مردانگی کا تصور پایا جاتا ہے کہ جی عورت کو دبا کر رکھنا یہ مردانگی ہے اور دبا کے رکھنے کے لیے مارنا، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، ان کو بھی جیسے یہ گاڑیاں ٹھیک کرنے والے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، یا مدارس میں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ مار مار کے دبایا جاتا ہے، تو یہاں بتا دیے گا کہ آپ نے یہ کام کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ گویا آپ نے جو بھی آپ کے اندر لوگ تھے آپ نے انہیں حکمت سے اور پیار سے سمجھایا تو وہ بات سمجھ رہتے تھے، البتہ آپ نے ہاتھ اگر چلایا تو کہاں چلایا؟ جنگ میں، ٹھیک ہے؟ تو مردانگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نام میں جنگ کرو، وہاں اپنی طاقت دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ گھروں میں نہیں یا اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدلہ لینا ہے اگر، اور غیرت اگر دل موجود ہے اندر، تو غیرت اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے، ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی، میں رسول اللہ کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ آپ کے اوپر ایک چادر تھی نجرانی،
نجران سے آئی تھی، غلیظ الحاشیہ، حاشیہ کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے، کنارے کو کیوں کہتے ہیں حاشیہ؟ کتاب میں بھی حاشیہ لگا ہوتا ہے، کنارے پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ تفسیر عثمانی کا حاشیہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی کنارے پہ ایسے یعنی سائڈ پہ چلتا ہے وہ، بالکل صفحے کے بیچ میں سارا ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو حاشیہ، تو اس کا حاشیہ کیا تھا؟ موٹا تھا یا سخت تھا، ٹھیک ہے۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو ایک بدو جو ہے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ جی رسول کی طرف، تو رسول کو ایک بدو مل گیا رستے میں، فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ، تو اس نے آپ کی چادر کھینچی، جبزتاً شدیدتاً، بہت تیز سے کھینچنا، ایک ایک ایسا سا کوئی شے کھینچ لی جائے وہ نہیں، پکڑ کے ایک دم کھینچنا تیز سے۔ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی طرف، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ، جبکہ آپ کا ادھر جو ہے وہ چادر کے جو کونا تھا اس کا نشان پڑ چکا ہوا تھا، مِنْ شِدَّةِ جَبْزَتِهِ، شدت سے کھینچنے سے، زور لگا کے کھینچنے کی وجہ سے۔ ثم قال، پھر اس عرابی نے کہا، بدو نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر لی من مال اللہ، مر الخس، یاد ہے کوئی نہیں یاد؟ مر الخس، ہاں امر ہے، کون سے امر ہے یہ؟ جو عام طریقے سے نہیں بنتے، ٹھیک ہے نا، ان میں وہ ایک حرف گر جاتا ہے، مر الخس، اسی میں سے ہے مر، حکم دیجئے لی میرے لیے من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی عندک، جو آپ کے پاس ہے، فالتفت الیہ، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، فضحک ثم، تو آپ ہنسے مسکرائے، ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اسے حکم دیا دینے کا، آپ نے کہا کہ اسے کچھ دو، تو اگر کوئی وزیر خزانہ ہو یا کوئی بیت المال کا کوئی ہو، اس سے آپ ایسے مانگے کیا کرے گا؟ تجھے تو نہیں دینا، باقی سب کو دے دوں گا، تجھے نہیں دوں گا، لیکن آپ مسکرائے اور آپ نے دے دیا، وجہ کیا تھی؟ ایک بدو سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے پتا اس نے، ٹھیک ہے، ہاں کوئی پڑھا لکھا شخص ہو، کوئی سمجھدار لوگ ہوں، وہ یہ کرے تو ایک الگ بات ہے، تو آپ نے اس کی رعایت رکھی، اسے معاف کر دیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، یہ حدیث پہلے گزر چکی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی کا، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ضربہ قومہ فاضموہ، آپ اسے اس کی قوم نے ضرب لگائی اور اسے خون آلود کر دیا، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجْهِهِ، جبکہ وہ صاف کر رہا تھا اپنے چہرے سے خون، وَيَقُولُ، اور کہہ رہا تھا، اللہم اغفر لِقَوْمِی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک یہ نہیں جانتے، یہ حدیث پہلے گزر چکی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ، پچھاڑنے میں جو طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، کسی کو نیچا کر دے قوت کے ساتھ، انما شدید، بے شک مضبوط وہ ہے، طاقتور وہ ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا سکے۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ باب احتمال الاذى، احتمال الاذى کیا ہے؟ احتمال اذیت کا احتمال ہونا، جی عمل سے ہے، برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وقال تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ وفی الباب الاحادیث السابقہ فی الباب قبلہ، بہت سی احادیث تو پچھلے باب میں اس بارے میں گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان لی قرابۃ، بے شک میرے کچھ قرابت دار ہیں، اصلهم ویقطعونی، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، واحسن الیہم ویصیبون الی، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، واہلم عنہم، میں ان سے برداشت کے ساتھ کام لیتا ہوں، ویجہلون علی، اور وہ میرے ساتھ جذباتی ہوتے ہیں،
فقال تو آپ نے کہا لا ان کنت کما قلت اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا فکأنما تصفهم المل تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو ولا یزال معک من اللہ تعالی ظہیر اور مسلسل تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا پشت بنا رہے گا علیہم ان کے مقابلے میں ما دمت علی غالب جب تک تم اس عمل پہ رہو گے. اس میں بھی یہ نصیحت موجود ہے کہ اگر کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو آپ اگر سلوک کریں گے تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. مزید حدیث بھی آگے آ رہی ہے اسی عنوان سے متعلق. باب الغضب اذن تحقت حرمات الشرع. غضب کا باب یا غضب آ جانا جب اللہ تعالیٰ شریعت کی حرمات میں سے کسی کو ہلکا کیا جائے یا کسی حرمت کو پامال کیا جائے. والانتصار لدین اللہ تعالی اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے کا بیان. نصرت کرنے کا بیان یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ انتصار کیا ہے؟ بدلہ لینا. قال اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّهِ. بیسیکلی پیچھے جو کہ انہوں نے نرمی کا باب اور برداشت اس کی بات کی تھی تو اس سے ایک مزاج ایسا بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک انسان نرم ہی پڑ جائے. اب آگے آ کے یہ بات کر کے اسے بیلنس کر رہے ہیں کہ جب انسان دیکھے کہ اللہ کی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہے تو وہاں پہ اسے غصہ آنا چاہیے اور اللہ کے دین کی مدد کرنا یا دین کے خلاف کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا بدلہ لینا. اس میں جو چیز ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ برال حکمت کو پیچھے نظر رکھا جائے کہ کوئی کام ہو رہا ہے کہیں پہ تو اس میں اسے ڈیل کرنے میں حکمت کیا ہے. مثلا یہ ہے کہ آج مسجد میں اگر کوئی جا کے ایسے پیشاب کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے حرمات کی جو ہے وہ توہین سمجھے کہ مسجد توہین کر رہے ہیں اور پکڑ کے مارنا شروع کر دیں جبکہ اللہ کے حکم سے اس چیز میں شمار نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ایسے کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص اگر اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیسا کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ بس مارنا شروع کر دے کسی انسان کو. ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ دور جس میں گمراہی عام ہے اور ہدایت جو ہے وہ مفقود ہے. اس دور میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کر دے گا اور کوئی اس طرح کی کوئی اور بات کر دے گا تو فوراً سے لپک کے اسے مارنا جو ہے یہ کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھا جائے گا کون شخص ہے کیا معاملہ ہے اس کا اس حساب سے ڈیل کیا جائے گا. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے پاس. ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا. وفي الباب حدیث عائشہ السابق وفي باب العفو پہلے بھی حدیث گزر چکی. وعن ابی مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا انی لا تأخر عن صلاة الصبح میں صبح کی نماز میں تاخیر کا شکار ہوتا ہوں. من اجل فلان فلاں بندے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں تاخیر کا شکار ہوتا ہوں فلاں بندے کی وجہ سے. مما یطیل بنا جو ہمیں بہت ہی لمبی نماز پڑھاتا ہے. یعنی ایک بندہ اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ اب اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو قیام کرنا پاسبل نہیں ہوگا. تو حال کیا ہے پھر جیسے لوگ تراویح میں کرتے ہیں پیچھے مزے سے بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ہی رکوع ہوتا ہے تو بھاگ کے جو ہے رکوع کرتے ہیں ساتھ مل کے. ہمیں پتا ہوتا ہے اسے 2 رکوع تو پڑھنے ہی پڑھنے جو پڑھنے. اب لازمی ہے کوئی شخص اگر اتنا لمبا قیام کرے گا کہ ایک شخص کھڑے نہ ہو سکے اس کے پاس یہ حل ہوگا یا تو وہ پہلی رکعت میں بھی رکوع میں جا کے مل جائے اور یا پھر یہ کہ دوسری رکعت کے رکوع میں ملے اور ایک رکعت خود پڑھ لے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے فلاں بندے کی وجہ سے جو بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے. فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب فی موعظۃ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اپنے واعظ میں اتنا غضبناک نہیں دیکھا قط کبھی بھی اشد مما غضب یومئذ جتنا آپ اس دن غضبناک ہوئے. فقال تو آپ نے کہا یا ایھا الناس اے لوگوں ان منکم منفرین تم میں متنفر کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ نام نہیں لیتے تھے اس بندے کا. ممکن ہے اس دیکھ بھی رہے ہوں کہ وہ شخص بیٹھا ہے لیکن آپ نے کہا کہ بے شک تم میں متنفر کرنے والے نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں. فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسِ پس تم میں سے جو کوئی لوگوں کی امامت کروائے فَلْيُوجِزْ اسے چاہیے کہ مختصر کرے عدل کے ساتھ کام لے. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ بے شک اس کے پیچھے کچھ بزرگ ہیں کچھ چھوٹے بچے ہیں اور کچھ حاجت والے ہیں.
حاجت مندی سے کیا مراد؟ کسی نے کھیتوں میں یعنی آج کل کی اگر آپ مثال لیں تو بات کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رستے میں جا رہے ہیں اور کچھ فیملی ساتھ ہم نے باہر کھڑا کر کے نماز پڑھنے چلے گئے. اب امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دی, 4 رکوع ایک رکعت میں پڑھ لی, وہ بیچارے باہر کھڑے ہوئے. جی نہیں اس بات پہ اس پڑھانے والے پہ جو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے, یہ کیوں اتنی لمبی پڑھاتا ہے؟ ویسے بھی تاکید ہے نا کہ جب بھی امامت کرائی جائے فرض نماز کی تو جو ہے وہ چھوٹی نماز پڑھائی جائے, بہت طویل نہ کی جائے. ٹھیک ہے, نفل میں ایسا نہیں ہے. نفلی نماز اگر باجماعت ہو رہی ہے تو وہ لمبی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہ جو پڑھنے والا اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے, اس کے لیے لازم نہیں ہے. چھوڑ سکتے ہیں دنیا میں جی توڑ کے جا سکتے ہیں نماز یہ الدین صاحب سے ٹھیک ہے, نفل نماز لازم نہیں ہے نا, لہٰذا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ایک سیپریٹ مسئلہ ہے. اور اس میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی غلوف کیا جائے, لیکن فرض نماز کے لیے لازمی ہے کہ حد سے زیادہ لمبی نہ کی جائے. ٹھیک ہے, فجر کی نماز نہیں کوئی بھی نماز ہے ایک معتدل ہونی چاہیے نا. فجر کی نماز اگر آدھے گھنٹے کی کر لے کوئی مطلب لمبی ہو جائے گی. تو یہ سب پھر یہ مختلف علاقوں کے حساب سے طے ہوگا کون نمازی ہیں کیسے ہیں, مگر لمبی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے تقویٰ میں غلو. ٹھیک ہے, یہ لمبی نماز پڑھانی ہے تو آپ نے منع کیا اور اس کے اوپر آپ کو اتنا شدید غصہ آیا جتنا آپ کو کسی اور بات پہ نہیں آیا. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو رہا تھا, مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی, تو اس کے اوپر آپ نے فوراً آگاہ کر دیا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے. وقد سترت صحبۃ لی بکرام فیہ تماثیل, جبکہ میں نے ستر تو پردہ لگایا تھا, صحبۃ لی بکرام فیہ تماثیل, اپنے چبوترے پر ایک ایسا پردہ لگایا تھا جس میں کچھ تصویریں لگی ہوئی, تصویریں بنی ہوئی تھی. چبوترا پردہ, ستر تو میں نے ڈھانپا. ٹھیک ہے, پتلے پردے کو کہتے ہیں ستر رقیق. دیکھیں جملہ یہ ہے کہ وقد ستر تو میں نے ڈھانپا, صحبۃ لی اپنے چبوترے کو, بی کرامین کس کے ذریعے, ایک پتلے پردے کے ذریعے, فیہ تماثیل اس پردے میں تماثیل تھی, کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب اللہ کے رسول نے اس پردے کو دیکھا, حتا کا ہو کیا آپ کو اس کے اوپر یعنی غصہ آیا. ٹھیک ہے, وتلوّن وجهه, آپ نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا, یعنی کہ اسے خراب کر دیا, جو تصویریں تھی اس کو خراب کرنے کا جو بھی طریقہ تھا وہ خراب کر دیا. ٹھیک ہے, وقال, کہا یا عائشہ, عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے الذین یضاہون بخلق اللہ, جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت کریں گے, اللہ کی صفت تخلیق کے ساتھ مشابہت کریں گے. جی یہ وجہ یہ فائز جی وجہ وتلوّن, ہاں ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ اچھا ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ حتا کا ہو میں ہے کہ اسے آپ نے خراب کر دیا. وہ تلوّن وجہ کے مراد ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ٹھیک ہے, وجہ ہو اگر ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ جو بات اب آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت تخلیق ہے اس کے ساتھ جو مشابہت کرنے کی کوشش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دے گا قیامت کے دن. اب اس کے اوپر ایک فقہی مسئلہ بنتا ہے کہ تصویر جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں. تو 3 طرح کی آراء ہیں اس کے بارے میں, تصویر کے بارے میں. ایک رائے یہ ہے کہ ہر طرح کی تصویر جائز نہیں ہے, یعنی کسی طرح کی تصویر بھی جائز نہیں ہے. مثلا جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ بھی جائز نہیں ہے, کیمرے سے تصویر بنانا جائز بھی نہیں ہے, اور لائیو تصویر بھی جائز نہیں ہے. مثلا کسی کو ویڈیو ڈسپلے دیا جا رہا ہے مسلسل, وہ بھی جائز, کوئی تصویر جائز نہیں. اور یہ طبقہ بہت تھوڑا رہ گیا امت میں, پہلے ہی زیادہ تھے شروع میں. جب نیا نیا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ تصویر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت تھوڑے رہ گئے. البتہ دوسری رائے یہ ہے کہ تصویر بنانا جائز ہے, البتہ وہ تصویر جو ہاتھ سے جس میں تصویر کشی کی جائے وہ جائز نہیں ہے, جو عکس لیا جائے وہ جائز ہے. یعنی کیمرے سے جو بندہ کسی کی تصویر بناتا ہے تو اس میں کوئی خلاقی نہیں ہے,
بس وہ کیمرہ اس کا سیم عکس لے لیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے شیشہ دیکھنا ہے, شیشے میں آپ کا عکس آ جاتا ہے, ایسے ہی آپ نے کسی کا کیمرے سے اس کی تصویر لے لی تو اس میں کوئی خلاقی نہیں, کوئی صفت تخلیق میں مشابہت نہیں ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ تو وہ بتوں کے لیے تصویریں بنایا کرتے تھے تو اس لیے جو ہے وہ ممنوع تھا, تو یہ ہر طرح کی تصویر جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسری رائے تو بالکل ہی آؤٹ ہے, اس لیے کہ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی بتوں کی تصویریں نہیں لگی ہوئی تھی. حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے جو پردہ لگایا تھا وہ کوئی بتوں کی تصویریں نہیں. اب جو درمیانی رائے ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے اور زیادہ تک عمل اس کے اوپر ہے لوگوں کا. البتہ اس میں مزید پھر دو آراء ہیں. ایک اس میں تو رائے یہ ہے کہ جو عکس لیا گیا ہے وہ ہر طریقے سے جائز ہے, چاہے وہ ہارڈ فارم میں ہو یا سافٹ فارم میں ہو, جائز ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, وہ سافٹ فارم میں ہو تو جائز ہے, ہارڈ شکل میں تو جائز نہیں ہے. یعنی تصویر پرنٹڈ نہیں ہونی چاہیے, بس کسی ڈیوائس میں موجود ہے, موبائل میں ہے یا اس میں ہے. اور دوسرا ہے کہ نہیں ہارڈ ہے یا سافٹ ہے, بس عکس لیا گیا تو پھر مسئلہ نہیں. تو بس یہ آ رہا ہے جی. بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اس کے بارے میں رعایت اور الگ سے ایک حدیث موجود ہے. انسان نے جانور کی نیچرل سیکھنی بس ہاتھوں سے نہیں کرنی چاہیے. وعنها رضی اللہ عنها ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومیہ. انہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ قریش کو پریشان کر دیا مخزومی عورت کے معاملے نے. یہ وہی تھی اللہ تی سرقہ جسے چوری کی. فقالوا, تو انہوں نے کہا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس معاملے میں اللہ کے رسول سے کون بات کرے گا. فقالوا, تو سب نے کہا من یجتری علیہ الا اسامہ بن زید. یجتری جرت سے, ٹھیک ہے, تو کون یہ ہمت کر سکتا ہے سوائے اسامہ بن زید کے, یا کس میں اتنا معاملہ ہے کہ وہ یہ کرے سوائے اسامہ بن زید کے. حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. فکلمہ اسامہ, تو اسامہ نے آپ سے بات کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی, کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے اوپر شفاعت کر رہے ہو, سفارش کر رہے ہو. ثم قام, پھر کھڑے ہوئے, فخطب, پھر آپ نے خطبہ دیا. ثم قال, پھر کہا انما اهلك من قبلكم, بے شک تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اس بات نے, انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف, کہ جب ان میں کوئی شرف والا چوری کرتا, ترکوہ, تو اسے چھوڑ دیتے, اسے سزا نہ دیتے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ, اور جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا, اقاموا علیہ الحد, تو اس کو سزا دیتے. وَإِمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لو ان فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, بالفرض سرقت لقطعت یدہا, تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کر رہتا. یہاں پہ آپ نے وہ سختی اپنی بیان کر دی کہ اللہ کی حدود پہ کوئی نرمی نہیں ہے. کوئی بھی جرم کرے, وہ چاہے امیر ہو, غریب ہو, شرف والا ہو یا کسی عام طبقے سے ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے. اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں, اللہ کی قسم. وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا نخامۃ فی القبلہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ میں یعنی کعبہ میں تھوک دیکھا. فشک ذالک علیہ, تو یہ بات آپ کے اوپر بڑی گراں گزری. حتی رؤیا فی وجہہ, یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے اس کے اثرات دکھائی دی, یعنی اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے کے اوپر آ گئے. فقام, تو آپ کھڑے ہوئے. فحکہ بیدہ, تو آپ نے اسے صاف کر دیا اپنے ہاتھ سے. فقال, اور کہا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ, تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو, فانہ یناجی ربہ, تو بے شک وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے, اپنے رب کے سامنے ہے. وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہے. فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ, تو بس تم میں سے کوئی بھی قبلے کی سمت میں نہ تھوکے. وَلَكِنْ أَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ, لیکن اگر کسی کو حاجت ہے ہی ہے, کوئی ریشے کا مسئلہ ہے, کسی کو اسے اب تھوکنا ہی ہے نماز کے دوران,
اور وہ کھڑا ہے خانہ کعبہ کی سمت، تو یا وہ یسار بائیں طرف تھوکے یا اپنے قدموں میں تھوکے، سامنے نہیں. یہ خاص کر نماز کی حالت میں جی آگے آتے. ثم اخذ طرف ردائه، پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا پکڑا. ثم فبصق فيه، پھر آپ نے اس میں تھوکا. ثم رد بعضه على بعض، پھر چادر کے ایک حصے کو دوسرے حصے پہ مل دیا، یعنی اسے ایسے مل دیا. فقال، کہا او يفعل هكذا، یا وہ ایسے کر لے. کیا مطلب کہ جو مسجد کی تعظیم ہے، قبلے کی جو تعظیم ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے انسان نہ تھوکے. پہلے زمانے میں چونکہ مسجدیں تو اس طرح کی ماربل تو لگے نہیں ہوتے تھے، کچی جگہ ہوتی تھی، کوئی تھوکے گا تو زمین میں جذب ہو جائے گا، مسئلہ ختم. تو لہٰذا لوگ تھوک بھی دیا کرتے تھے اور اجازت بھی تھی اس کی. لیکن شرط کیا تھی کہ اپنے قدموں میں یا بائیں طرف، اگر بائیں کوئی بھی نہیں کھڑا تو بائیں طرف تھوک سکتے ہیں، اور اگر بائیں کوئی کھڑا ہے تو پھر اپنے قدموں میں نیچے مٹی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ کام کرے یا یہ کرے کہ اگر اس کے پاس کوئی رومال ہے، کوئی ایکسٹرا چادر ہے تو اس میں تھوک لے اور اسے آپس میں باندھ دے، تاکہ بننے سے کیا مراد ہے، اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے کہ گرے نہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ رکھی ہوئی ہے ادھر چادر اور اس میں تھوکتے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی کا مسئلہ ہے، کسی کو کب سے ریشہ آ گیا وہ کیا کرے گا نماز کے دوران، یا تو اسے منہ میں لے کے رکا رہے گا نماز پوری کرنے تک، یا نماز پڑھنی پڑے گی اسے. تو یہ کرے کہ جو بھی اس کے پاس کپڑا ہے وہ اس میں اسے جمع کر لے اور بعد میں جا کے اسے دھو لے. ٹھیک ہے. یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. نیچے وضاحت کر رہے ہیں امام نووی، والامر بالبصاق یسارہ او تحت قدمہ، بائیں طرف یا قدم میں تھوکنے کا جو معاملہ ہے، ہوا فیما اذا کان فی غیر المسجد، یہ تب ہے جب وہ مسجد کے باہر کہیں ہو، مسجد میں نہ ہو. فاما فی المسجد، بس اگر وہ مسجد میں ہو، فلا یبصق الا فی ثوبہ، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے ہی کپڑے میں تھوکے. اب امام نووی 600 سال بعد کے ہیں اور اس زمانے سے کافی حد تک مسجدیں ڈیولپ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا اب حکم کیا ہوگا کہ یہ تو اگر کہیں سفر میں ہے، کہیں رستے میں رکے نماز پڑھی کسی ایسی جگہ تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مسجد میں ہے تو چونکہ مسجدیں اب ڈیولپ ہو چکی ہیں، ان کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، تو اب وہ یہ کام مسجد میں نہ کرے. اب وہ کیا کرے، یہ کام اپنے کپڑے میں کر لے. ٹھیک ہے. لہذا اگر تو اس کے پاس کوئی رومال ہے، کوئی ٹیشو ہے تو اس میں وہ یہ کام کر لے. اچھا اب اس میں مسئلہ کیا پیش آتا ہے، اب کسی کو ریشہ آ گیا ایک دم سے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ تو اگر میں نے کس طرح کا کام کیا نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا ہی ہے نا، ہمارے یہاں نماز تو بڑی پکی سی چیز ہے نا، ایک دوسرے ذرا سا بھی ہلا دے ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے اسے منہ میں لے کے پورا وہ بیٹھا رہے. اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس کے پاس کوئی ٹیشو ہے تو اسے لے کے اس میں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، خراب نہیں ہوگی. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے اسلام میں کہ بالکل آپ ایسے ہو گئی خود مان کے کھڑے ہو جائیں یہی نماز ہے. جو بھی حاجت کا معاملہ ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے آپ اسے اٹھا سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے. ایسے یہ جو معاملہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. تو رومال ہے اگر اس کے پاس تو رومال سے کر لے، ٹیشو ہے تو ٹیشو سے کر لے، اور وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے، شلوار قمیض پہنی ہے تو پھر بھی اس کے پاس ایک آپشن ہے، اگر وہ بھی نہیں پہنی ہوئی تو ہاں کیا کرے گا. سر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بچہ کثیر کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا مشکل سا لگتا ہے، وہ کہتے جاتی ہے. بس میں نے کہہ دی جو کہنا. یہ جو امام نووی کی رائے ہے اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے. ہاں اس کا کوئی یعنی سکھائی جاتی ہے یہ اللہ کی دین ہے. باقی صحیح بخاری آپ پڑھیں گے ساری فقہ الحدیث ہے. یہ بھی دیکھیں نا، آپ باب باندھ کے جو حدیث بار بار لا رہے ہیں اس سے فقہ نکال. یہی ہے کہ حدیث میں ایک تو بات سامنے آ گئی نا، اس میں اور کیا کیا نقطے ہیں وہ بھی نکال لیں. تو حدیث کی گہرائی کو سمجھنا ہی فقہ الحدیث ہے. اس میں یہ موبائل تو خیر انہوں نے تھوڑا سا ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیا بات کے. جی موبائل کا جو ہے یہ بھی اسی میں جائز ہے بند کرنا. ہاں یہ بھی اسی میں. ٹھیک ہے. موبائل کسی کا بند پڑا تو آپ اسے بند کر دیں، نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے نا، وہ بند کر سکتے ہیں اسے. بتا یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عرب تو جو ہے وہ نکال کے الصلاۃ ٹھیک تو بات بہت ہی ڈھیلی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نکال کے بند کر سکتا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نکال کے آف کر دے اسے، موبائل بجا نہ اگر تو اسے نکال کے آف کر دے، اتنا کر سکتا ہے وہ، مسئلہ نہیں ہے.
اس لیے کہ پھر وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ بند کرتا ہے تو اگلا لازمن دوبارہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس نے بند کیا کہ کوئی مسئلہ ہے، وہ پھر کرے گا، یہ پھر بند کرے گا وہ پھر کرے گا، پاکستان ہے نا، کیا کرے؟ تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ بندہ اسے آف کر دے، نکال کے، نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے، بابو امر ولاد الامور بالرفق برعایاہم، ولاد الامور جو ہیں، ولاد کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے، معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ان کا اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کا کرنے کا معاملہ، وَنَصِيحَتِهِمْ اور ان کی خیرخواہی چاہنا، وَشَفَقَةِ عَلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، وَالنَّهِي عَنْ غَشِّهِمْ اور انہیں دھوکہ دینے سے بچنا، منع ہونا، ٹھیک ہے؟ من غشّ فَلَيْسَ مِنَّا، یہ حدیث ہے، جو اربعین ہوتی ہے نا، تو ایک اربعین ہے فَلَيْسَ مِنَّا، اس پہ بھی ایک اربعین پوری ہے، تو اس میں یہ بھی ہے من غشّ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فَلَيْسَ مِنَّا، اربعین 40 احادیث میں لَيْسَ مِنَّا، میرے میں نہیں ہے وہ کون کہاں پہ ہے، لیکن کہیں دیکھی تھی میں نے کتاب۔ وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ اور ان سے سختی برتنے کی ممانعت، وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ اور ان کے جو مصلحتیں ہیں انہیں ترک کرنا یا ان کو ہلکا جاننا، اس کی ممانعت، وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ اور ان کے معاملات جو ہیں ان سے غفلت برتنا، وَعَنْ حَوَائِجِهِمْ اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنا، ان سب سے ممانعت کا باب۔ کچھ کرنے کے باب ہیں کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی وہ لوگ اپنی رعایا کی سے نرمی کریں، ان کی خیرخواہی چاہیں، ان سے شفقت و معاملہ کریں اور انہیں دھوکہ دینے سے بچیں، ان کے اوپر سختی کرنے سے بچیں، ان کے مسالے جو ہیں، ان کے ضروریات یا معاملات جو ہیں ان میں کوتاہی نہ کریں، غفلت نہ کریں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں کمی کوتاہی نہ کریں، اس کا باب۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقال تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عدل کا اور احسان کا، وإیتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور منع کیا ہے فحشاء فحش سے اور منکر سے اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ آیت ہے جمعے کے خطبے میں بھی شامل ہے، اور کب شامل ہوئی ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں، اور انہوں نے جو یہ شامل کی تھی تو بنیادی طور پہ کچھ 60 سال کے عرصے میں یا 58 سال کا عرصہ جو گزرا تھا اس میں ممبر رسول سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی خطبہ جمعہ میں، تو اس کو ہٹا کے انہوں نے پھر یہ آیت اس میں لگائی تھی، تو اس دن سے لے کے 99 ہجری سے لے کے یا 100 ہجری سے لے کے آج تک یہ چلی آ رہی ہے جی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز، یوں کہیں کہ یہ ان کی بہت بڑا ایک احسان ہے عمر سے، تو انہوں نے ایک بہت بڑے منکر کو ختم کیا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہے بھی بڑی جامع لیکن اپنے مقام پہ سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راعٍ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ اور تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، امام سربراہ جو مسلمانوں کا ہے وہ بھی حاکم ہے، وہ بھی نگران ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے۔ والرجل راعٍ فی اہلہ اور ایک انسان اپنے گھر والوں کا حاکم ہے یا ان کا نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ اور اپنی رعایا سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها اور عورت بھی اپنے خاوند کے گھر میں نگران ہے، ومسئولۃ عن رعیتها اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، یعنی جو اولاد ہے اور جو مال ہے یہ سارے اس کی رعایا ہیں۔ والخادم راعٍ فی مال سیدہ گویا گھر میں جو ہے وہ صدارتی نظام اگر ہے تو شوہر کو صدر کا مقام حاصل ہے اور بیوی کو وزیر اعظم کا، ٹھیک ہے؟ صدر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ صدارتی نظام میں نہیں، ٹھیک ہے؟ والخادم راعٍ اور خادم بھی نگران ہے فی مال سیدہ اپنے آقا کے مال پر، ومسئول عن رعیتہ اور اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وکلکم راعٍ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اب لازمی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، ومسئول عن رعیتہ اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تو یعنی انسان اپنی غلام نہ سمجھ لے اپنے ماتحت لوگوں کو، جو مرضی سلوک کروں، وہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. وعن ابي يعلى ماكل ابن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية، کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے، نگرانی دے اسے، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، کوئی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی پھر وہ مرے اس دن جس دن اس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا، یعنی اس حال میں مرے کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا. الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا. چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ وہ مل گئی، ذمہ داری مل گئی اور لگے ہوئے جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگ جو ہیں ان سے غداری کرنے میں. یہ حدیث جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ تو میرے خیال میں ہر گھنٹے بعد سنائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی شے جو ذمہ داری ہو پوری نہیں کر رہا اور دھوکہ دیے جا رہے. ہمارے 2017 تک 18 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، لگے ہوئے ہیں. 2018 آ جائے گا تو پھر کہیں گے یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، تو یہ ہو جائے گا. دھوکہ دیے جا رہے ہیں، جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتے اور ایسے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی دھوکہ بات کی پوری نہیں کی. وفی روایت اور دوسری روایت میں آتا ہے فلم یبدھا بنصحہ، پھر وہ نہیں ان کی خیر خواہی کا معاملہ پورا کرتا. لم یجد رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ذمہ داری جو دی گئی ہے اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے ما من امیر یلی امور المسلمین، یلی امور المسلمین، کوئی ایسا امیر نہیں جسے مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے. ثم لا یجہد لہم، پھر وہ نہ کوشش کرے ان کو پورا کرنے کی اپنی ذمہ داریوں کو. وینصح لہم، اور نہ ہی ان کی خیر خواہی چاہے. الا لم يدخل معهم الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو امیر بھی مسلمانوں کی معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر وہ ان کے معاملات پورے کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور ان کی خیر خواہی نہیں چاہتا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی یلی ولی سے جی کیا مطلب ہے سر؟ جی مطلب سربراہ مدام ولی سے جی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بیتی ھذا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا اس میرے گھر میں اور یہ بات فرماتے ہوئے. ٹھیک ہے، تاکید کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے یہاں بیٹھ کے سنی. اللہم من ولی من امر امتی، اے اللہ جسے کوئی ذمہ داری دی گئی میری امت کے کسی معاملے کی، شیئن کوئی بھی، فشق علیہم، تو اس نے ان کے لیے مشقت پیدا کر دی، سختی کی ان کے ساتھ. فشقق علیہ، تو اس پر سختی کر. میری امت میں سے جسے بھی کسی معاملے پر ذمہ دار بنایا گیا اور پھر وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی برتے. سختی برتے سے کیا مراد؟ جو ذمہ داری اس کو دی گئی وہ ذمہ داری پراپر طریقے سے جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا بلکہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. یعنی اس نے ان سے کچھ کام لینا ہوتا ہے نا، تو کام تو لے رہا ہے لیکن سختی سے لے رہا ہے. سختی سے لینے سے کیا مراد ہے کہ اضافی ذمہ داری ان کے اوپر ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، یا انہیں کوئی رعایت ہی دے رہا ہے بالکل بھی، یہ سختی ہے. جیسے ٹیکس سائیکل سے. ہاں، لیکن اگر وہ اپنے نظم و ضبط میں صحیح ہے تو وہ سختی یہاں مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، نظم و ضبط تو اسے رکھنا ہی ہے قائم، لیکن ایک ہے کہ وہ غصے سے ان سے بات کرتا ہے، زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈالتا ہے، جو کچھ معاف کرنا چاہیے وہ بالکل معاف نہیں کرتا، کسی کا حساب لیتا ہے، تو یہ معاملہ پھر زیادہ سخت ہے. ومن ولی من امر امتی شیئا، اور جس نے جو سربراہ بنا، ذمہ دار بنا میری امت کے کسی معاملے کا، فرفق بہم، تو اس نے نرمی برتی ان کے ساتھ. فرفق بہ، تو بھی اس کے ساتھ نرمی برت. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑی چبھنے والی ہے اگر یہ جو سیکولر طبقہ ہے نا اس تک پہنچ جائے تو. بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ان کی سیاست کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے. ویسے یہ کسی کے اندر تو غیر سیاسی مولویوں کو بھی بڑی پسند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ اجتماعی نظام جو چل رہا ہے اس کی بات اور سنبھالنا. تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ محض انہیں نماز اور روزے کی تلقین نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اجتماعی معاملات جو تھے انہیں
وہی لیڈ کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کبھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا، یعنی یہ نظام مسلسل قائم رہا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ، ہاں میرے بعد خلفاء آئیں گے. اس حدیث سے بھی امامت کی نفی ہے، ٹھیک ہے، متفق علیہ حدیث ہے. فَيَكْسِرُونَ، تو وہ کثرت کے ساتھ ہوں گے. جی امامت، وہ جو اہل تشیع کے یہاں ہے نا کہ نبوت کے بعد امامت ہے، نبوت کے بعد امامت نہیں، خلافت ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ اور خلافت ہے. اور چونکہ خلیفہ ایک قرآنی اصطلاح بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی نا، تو خلافت ہے، امامت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مہدی کا نام لیتے ہیں وہ امامت اور ہے نا، وہ تو یہ کہ کسی چیز میں لیڈ کرنا. اس امت کے امام ایک ہی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اس کے بعد باقی ان کے جانشین ہیں، از خود ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے نائب ہیں یہ، ان کی ذمہ داری ان کی ہے یہ پوری کر. اور پھر حضرت عمر کو خلیفۃ رسول اللہ، اس کے بعد پھر سے امیر المومنین کہہ دیا گیا، اس لیے کہ یہ تو پھر وہ چین ہی چلتی جائے گی، ٹھیک ہے، سارے خلیفہ ہو جائیں گے. تو یہ معاملہ تھا. تو اسلام میں خلافت ہے اور خلیفہ ہے، امامت نہیں ہے، از خود کسی کا کوئی مقام. ایک ذمہ داری ہے، وہ پوری کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پوری کرے گا تو کیا. فَيَكْسِرُونَ، تو وہ زیادہ ہوں گے بہت. کیا مطلب کہ بیک وقت بھی ایسا مسئلہ پیش آئے گا کہ ایک سے زیادہ کوئی جو ہے وہ امامت کی طلب کرے گا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا اوفوا ببیعۃ الاول فالاول، پس جو پہلا ہے اس کی بیعت پوری کرو، یعنی جو بھی ایک امیر مقرر ہے اس کی بیعت پوری کرو. ثم اعطوہم حقہم، پھر جو تمہارے امراء ہوں گے یعنی خلیفہ ہوں گے ان کے حق انہیں دو، یعنی ان کی اطاعت کرو. واسألوا اللہ الذی لکم، اور جو تمہارے حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگو. فإن اللہ سائلہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اما استرعاہم، اس کے بارے میں جو اس نے انہیں جن کے اوپر رعایا بنایا، جن کے اوپر انہیں نگران بنایا تھا، اس کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا. اس کے اوپر ہماری پہلے اصولی گفتگو ہو چکی کہ جب کوئی امیر اپنے فرائض انجام دے رہا ہو اور اس سے کچھ کمی کوتاہی ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن جب کوئی امیر اپنی ذمہ داری ہی ختم کر دے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کی یا اس کے خلاف خروج کی دلیل احادیث میں موجود ہے، اور وہ آگے احادیث آ رہی ہیں. کامران صاحب آگے چلے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، باپ ختم کر لیتے ہیں. وعن عائذ بن عمرو انه دخل على عبید اللہ بن زیاد فقال له، عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ صحابی ہے، پہلے حدیث گزر چکی کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا اور کہا اے بنیا، اے بیٹے، انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، ان شر الرعائی الحطمہ، سب سے برا نگران وہ ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرتا ہے. حطمہ اس چرواہے کو کہتے ہیں جو بکریوں کو بس لاٹھی مارتا رہتا ہے، ادھر ہوئی تو ایک لاٹھی مار کے اندر کیا، ادھر ہوئی تو لاٹھی مار کے اندر کیا. تو ایسا جو چرواہا ہے اسے حطمہ کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا معاملہ بھی یہی تھا، تو جا کے کہہ دی بات. اور باقی وہ جو پیچھے بات ہے وہ اس میں نہیں نقل کی. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ان میں سے ہونے سے بچ، تو ان میں شامل نہ ہو. آگے سے جو اسے جواب دیا تھا وہ پیچھے روایت میں گزر چکا ہے، یہاں نہیں. وعن ابی مریم الازدی رضی اللہ عنہ انہ قال لمعاویہ رضی اللہ عنہ، ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، من واللہ اللہ شیئا من امور المسلمین، جسے اللہ تعالیٰ سربراہی دے، ذمہ داری دے مسلمانوں کے کسی معاملے کی، فاحتجب دون حاجتہم وخلتہم وفقرہم، تو پھر وہ حائل ہو جائے، پھر وہ ایک رکاوٹ بن جائے یا ایک حجاب بن جائے ان کی ضرورتوں، ان کے حاجات اور ان کی فقر کے درمیان. احتجاب اللہ دون حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کی حاجت کے درمیان، وخلتہ وفقرہ، اور اس کی ضروریات اور اس کی جو فقر بھی ضروریات ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کمی کوتاہی اس کے مال میں ہے، اس میں یوم القیامت، قیامت کے دن. فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، تو حضرت معاویہ نے ایک شخص مقرر کر دیا جو لوگوں کی حاجتوں کو معلوم کرتا تھا، کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ اس
حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کی جا سکتی ہے. تو یہ کچھ احادیث ہم نے پڑھ لی. اب کچھ تھوڑے سی ابواب ہیں. 58 نہیں 658 احادیث ہو گئی. کافی ساری.